بہت بری خبر ہے، وہ جو لڑکا فرحات تھا نا، وہ ٹرین کے نیچے آ کے مر گیا ہے۔ مرد کا دل عورت کی جاگیر ہوتا ہے اور وہ اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، اور دل کو کیسے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا انسان۔ یا اللہ خیر، فری السلام علیکم ناظرین، چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے۔ اس ڈرامے کو نہ ہی پاکستان میں بلکہ بھارت اور بھی کافی ملکوں میں بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی اداکاروں کی کمال کی اداکاری دیکھ کر سب حیران ہو چکے ہیں اور ہر کوئی داد دیتا پھر رہا ہے۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے فرحات جو ماہی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، ماہی پھر سے ملازموں کو بھیجتی ہے فرحات کے پاس اور اسے دو ٹوک انداز سے کہنے کی بجائے اس سے منتیں کرواتی ہے کہ فرحات اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنے آپ پر رحم کرے۔ میری 3 ہفتوں بعد بارات آنے والی ہے، جو وہ چاہتا ہے ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مگر فرحات پھر بھی ماہی سے ملنا چاہتا ہے تاکہ اسے یقین ہو سکے کہ ماہی واقعی اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد اب فقیرہ واپس جا کر ماہی کو سب کچھ بتا دے گی کہ فرحات کیا چاہتا ہے۔ فقیرہ فرحات کا یہ حال دیکھ کر خود ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ماہی کی منتیں کرتی ہیں کہ آپ ایک بار ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی خواہش پوری کر دیں گی تو کیا ہو جائے گا۔ وہ ایک آخری بار آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ ایسا کر دیں گی تو شاید وہ یہاں سے چلا جائے۔ اس کو یہ آس اور امید آپ ہی نے لگائی تھی۔ فقیرہ ماہی سے کہتی ہے کہ اس کو آس بھی تو آپ ہی نے لگائی تھی۔ اب فقیرہ کو بھی اندازہ ہونے لگا ہے کہ ماہی بی بی کی غلطی تھی جس نے فرحات کا یہ حال کر دیا۔ فقیرہ کی باتیں سن کر ماہی کو اندازہ ہوتا ہے اگر میں اس معصوم دل فرحات کے ساتھ یہ سب کھیل نہ کھیلتی تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اب فرحات کی کہی ہوئی باتیں سب ایک ایک کر ماہی کو یاد آنے لگتی ہیں اور وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے فرحات کے بارے میں۔ اب ماہی کو بھی فرحات سے محبت ہونے لگتی ہے، مگر وہ قسمت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کی بات اسے ہر ممکن کوشش کر ماننی ہی پڑے گی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں ماہی کے لیے۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر جب ماہی کی ملازمہ کو بھی فرحات سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے آ کر اظہار کر دیتی ہے، مگر فرحات اس کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کمی تم میں نہیں مجھ میں ہے، تمہیں تو کوئی بھی چاہ لے گا، میری محبت اب جسم سے آگے نکل چکی ہے، اب یہ محبت روح کی چاہت سے جا ملی ہے، روح کی چاہت میں اب فرحات پر کیا کیا نہیں بیتے گی اس کا اندازہ تو ماہی کو بھی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ماہی کو کب اور کیسے فرحات سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ میں فرحات سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس کی آس اور امید ختم کرنا چاہتی ہوں، اگر ایسا نہ کیا تو وہ میرے در پر ایسے ہی پڑا رہے گا۔ مگر اس بار ماہی کے لہجے میں نہ ہی کڑواہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی غصہ بلکہ پیار ہوتا ہے۔ ماہی کی بھابھی کو اس کا یہ بدلا ہوا روپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ماہی یہ جانتی نہیں کہ وہ فرحات کو چاہنے لگی ہے، اس کی فکر کرنے لگی ہے، مگر تب تک جب اسے معلوم ہوگا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ پرومو پسند آئے۔ السلام علیکم ناظرین، چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے۔ اس ڈرامے کو نہ ہی پاکستان میں بلکہ بھارت اور بھی کافی ملکوں میں بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی اداکاروں کی کمال کی اداکاری دیکھ کر سب حیران ہو چکے ہیں اور ہر کوئی داد دیتا پھر رہا ہے۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے فرحات جو ماہی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، ماہی پھر سے ملازموں کو بھیجتی ہے فرحات کے پاس اور اسے دو ٹوک انداز سے کہنے کی بجائے اس سے منتیں کرواتی ہے کہ فرحات اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنے آپ پر رحم کرے۔ میری 3 ہفتوں بعد بارات آنے والی ہے، جو وہ چاہتا ہے ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مگر فرحات پھر بھی ماہی سے ملنا چاہتا ہے تاکہ اسے یقین ہو سکے کہ ماہی واقعی اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد اب فقیرہ واپس جا کر ماہی کو سب کچھ بتا دے گی کہ فرحات کیا چاہتا ہے۔ فقیرہ
फरहाद का ये हाल देखकर खुद टूट जाती है और वो माही की मिन्नतें करती हैं कि आप एक बार एक टूटे हुए इंसान की ख्वाहिश पूरी कर देंगी तो क्या हो जाएगा। वो एक आखिरी बार आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। अगर आप ऐसा कर देंगी तो शायद वो यहाँ से चला जाए। उसको ये आस और उम्मीद आप ही ने लगाई थी। फकीरा माही से कहती है कि इसको आस भी तो आप ही ने लगाई थी। अब फकीरा को भी अंदाजा होने लगा है कि माही बीबी की गलती थी जिसने फरहाद का ये हाल कर दिया। फकीरा की बातें सुनकर माही को अंदाजा होता है अगर मैं उस मासूम दिल फरहाद के साथ ये सब खेल ना खेलती तो आज उसका ये हाल ना होता। अब फरहाद की कही हुई बातें सब एक एक कर माही को याद आने लगती हैं और वो सोच सोच कर परेशान हो रही होती है फरहाद के बारे में। अब माही को भी फरहाद से मोहब्बत होने लगती है मगर वो किस्मत के हाथों मजबूर होती है। अपने घर वालों की बात उसे हर मुमकिन कोशिश कर माननी ही पड़ेगी। अब इसके अलावा और कोई हाल नहीं माही के लिए। उसके बाद रही सही कसर जब माही की मुलाजमा को भी फरहाद से मोहब्बत हो जाती है और वो उससे आकर इजहार कर देती है मगर फरहाद उसको जवाब देते हुए कहता है कि कमी तुम में नहीं मुझ में है, तुम्हें तो कोई भी चाह लेगा। मेरी मोहब्बत अब जिस्म से आगे निकल चुकी है। अब ये मोहब्बत रूह की चाहत से जा मिली है। रूह की चाहत में अब फरहाद पर क्या क्या नहीं बीतेगी इसका अंदाजा तो माही को भी नहीं होता। दूसरी तरफ माही को कब और कैसे फरहाद से मोहब्बत हो जाती है वो उसको भी मालूम नहीं होता। इसलिए वो अपनी भाभी से कहती है कि मैं फरहाद से मिलना चाहती हूँ, मैं उसकी आस और उम्मीद खत्म करना चाहती हूँ। अगर ऐसा न किया तो वो मेरे दर पर ऐसे ही पड़ा रहेगा। मगर इस बार माही के लहजे में ना ही कड़वाहट होती है और ना ही गुस्सा बल्कि प्यार होता है। माही की भाभी को उसका ये बदला हुआ रूप नजर आ रहा होता है। अब माही ये जानती नहीं कि वो फरहाद को चाहने लगी है, उसकी फिक्र करने लगी है मगर तब तक जब उसे मालूम होगा बहुत देर हो चुकी होगी। तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये प्रोमो पसंद आया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे। इस ड्रामे को न ही पाकिस्तान में बल्कि भारत और भी काफी मुल्कों में बहुत ही पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी अदाकारों की कमाल की अदाकारी देखकर सब हैरान हो चुके हैं और हर कोई दाद देता फिर रहा है। अब आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे फरहाद जो माही से मिलने के लिए तड़प रहा होता है। माही फिर से मुलाजमा को भेजती है फरहाद के पास और उसे दो टोक अंदाज से कहने की बजाय उससे मिन्नतें करवाती है कि फरहाद इस जगह को छोड़कर चला जाए, अपने आप पर रहम करे। मेरी 3 हफ्तों बाद बारात आने वाली है, जो वो चाहता है ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। मगर फरहाद फिर भी माही से मिलना चाहता है ताकि उसे यकीन हो सके कि माही वाकई उससे मोहब्बत नहीं करती। उसके बाद अब फकीरा वापस जाकर माही को सब कुछ बता देगी कि फरहाद क्या चाहता है। फकीरा फरहाद का ये हाल देखकर खुद टूट जाती है और वो माही की मिन्नतें करती हैं कि आप एक बार एक टूटे हुए इंसान की ख्वाहिश पूरी कर देंगी तो क्या हो जाएगा। वो एक आखिरी बार आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। अगर आप ऐसा कर देंगी तो शायद वो यहाँ से चला जाए। उसको ये आस और उम्मीद आप ही ने लगाई थी। फकीरा माही से कहती है कि इसको आस भी तो आप ही ने लगाई थी। अब फकीरा को भी अंदाजा होने लगा है कि माही बीबी की गलती थी जिसने फरहाद का ये हाल कर दिया। फकीरा की बातें सुनकर माही को अंदाजा होता है अगर मैं उस मासूम दिल फरहाद के साथ ये सब खेल ना खेलती तो आज उसका ये हाल ना होता। अब फरहाद की कही हुई बातें सब एक एक कर माही को याद आने लगती हैं और वो सोच सोच कर परेशान हो रही होती है फरहाद के बारे में। अब माही को भी फरहाद से मोहब्बत होने लगती है मगर वो किस्मत के हाथों मजबूर होती है। अपने घर वालों की बात उसे हर मुमकिन कोशिश कर माननी ही पड़ेगी। अब इसके अलावा और कोई हाल नहीं माही के लिए। उसके बाद रही सही कसर जब माही की मुलाजमा को भी फरहाद से मोहब्बत हो जाती है और वो उससे आकर इजहार कर देती है मगर फरहाद उसको जवाब देते हुए कहता है कि कमी तुम में नहीं मुझ में है, तुम्हें तो कोई भी चाह लेगा। मेरी मोहब्बत अब जिस्म से आगे निकल चुकी है। अब ये मोहब्बत रूह की चाहत से जा मिली है। रूह की चाहत में अब फरहाद पर क्या क्या नहीं बीतेगी इसका अंदाजा तो माही को भी नहीं होता। दूसरी तरफ माही को कब और कैसे फरहाद से मोहब्बत हो जाती है वो उसको भी मालूम नहीं होता। इसलिए वो अपनी भाभी से कहती है कि मैं फरहाद से मिलना चाहती हूँ, मैं उसकी आस और उम्मीद खत्म करना चाहती हूँ। अगर ऐसा न किया तो वो मेरे दर पर ऐसे ही पड़ा रहेगा। मगर इस बार माही के लहजे में ना ही कड़वाहट होती है और ना ही गुस्सा बल्कि प्यार होता है। माही की भाभी को उसका ये बदला हुआ रूप नजर आ रहा होता है। अब माही ये जानती नहीं कि वो फरहाद को चाहने लगी है, उसकी फिक्र करने लगी है मगर तब तक जब उसे मालूम होगा बहुत देर हो चुकी होगी। तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये प्रोमो पसंद आया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे। इस ड्रामे को न ही पाकिस्तान में बल्कि भारत और भी काफी मुल्कों में बहुत ही पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी अदाकारों की कमाल की अदाकारी देखकर सब हैरान हो चुके हैं और हर कोई दाद देता फिर रहा है। अब आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे फरहाद जो माही से मिलने के लिए तड़प रहा होता है। माही फिर से मुलाजमा को भेजती है फरहाद के पास और उसे दो टोक अंदाज से कहने की बजाय उससे मिन्नतें करवाती है कि फरहाद इस जगह को छोड़कर चला जाए, अपने आप पर रहम करे।
करे, मेरी 3 हफ्तों बाद बारात आने वाली है। जो वो चाहता है ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। मगर फरहाद फिर भी माही से मिलना चाहता है ताकि उसे यकीन हो सके कि माही वाकई उससे मोहब्बत नहीं करती। उसके बाद अब फकीरा वापस जाकर माही को सब कुछ बता देगी कि फरहाद क्या चाहता है। फकीरा फरहाद का ये हाल देखकर खुद टूट जाती है और वो माही की मिन्नतें करती हैं कि आप एक बार एक टूटे हुए इंसान की ख्वाहिश पूरी कर देंगी तो क्या हो जाएगा। वो एक आखिरी बार आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। अगर आप ऐसा कर देंगी तो शायद वो यहाँ से चला जाए। उसको ये आस और उम्मीद आप ही ने लगाई थी। फकीरा माही से कहती है कि इसको आस भी तो आप ही ने लगाई थी। अब फकीरा को भी अंदाजा होने लगा है कि माही बीबी की गलती थी जिसने फरहाद का ये हाल कर दिया। फकीरा की बातें सुनकर माही को अंदाजा होता है अगर मैं उस मासूम दिल फरहाद के साथ ये सब खेल ना खेलती तो आज उसका ये हाल ना होता। अब फरहाद की कही हुई बातें सब एक एक कर माही को याद आने लगती हैं और वो सोच सोच कर परेशान हो रही होती है फरहाद के बारे में। अब माही को भी फरहाद से मोहब्बत होने लगती है मगर वो किस्मत के हाथों मजबूर होती है। अपने घर वालों की बात उसे हर मुमकिन कोशिश कर माननी ही पड़ेगी। अब इसके अलावा और कोई हाल नहीं माही के लिए। उसके बाद रही सही कसर जब माही की मुलाजमा को भी फरहाद से मोहब्बत हो जाती है और वो उससे आकर इजहार कर देती है। मगर फरहाद उसको जवाब देते हुए कहता है कि कमी तुम में नहीं मुझ में है, तुम्हें तो कोई भी चाह लेगा। मेरी मोहब्बत अब जिस्म से आगे निकल चुकी है। अब ये मोहब्बत रूह की चाहत से जा मिली है। रूह की चाहत में अब फरहाद पर क्या क्या नहीं बीतेगी इसका अंदाजा तो माही को भी नहीं होता। दूसरी तरफ माही को कब और कैसे फरहाद से मोहब्बत हो जाती है वो उसको भी मालूम नहीं होता। इसलिए वो अपनी भाभी से कहती है कि मैं फरहाद से मिलना चाहती हूँ, मैं उसकी आस और उम्मीद खत्म करना चाहती हूँ। अगर ऐसा ना किया तो वो मेरे दर पर ऐसे ही पड़ा रहेगा। मगर इस बार माही के लहजे में ना ही कड़वाहट होती है और ना ही गुस्सा बल्कि प्यार होता है। माही की भाभी को उसका ये बदला हुआ रूप नजर आ रहा होता है। अब माही ये जानती नहीं कि वो फरहाद को चाहने लगी है, उसकी फिक्र करने लगी है। मगर तब तक जब उसे मालूम होगा बहुत देर हो चुकी होगी। तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये प्रोमो पसंद आया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे। इस ड्रामे को ना ही पाकिस्तान में बल्कि भारत और भी काफी मुल्कों में बहुत ही पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी अदाकारों की कमाल की अदाकारी देखकर सब हैरान हो चुके हैं और हर कोई दाद देता फिर रहा है। अब आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे फरहाद जो माही से मिलने के लिए तड़प रहा होता है। माही फिर से मुलाजमा को भेजती है फरहाद के पास और उसे दो टोक अंदाज से कहने की बजाय उससे मिन्नतें करवाती है कि फरहाद इस जगह को छोड़कर चला जाए, अपने आप पर रहम करे। मेरी 3 हफ्तों बाद बारात आने वाली है। जो वो चाहता है ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। मगर फरहाद फिर भी माही से मिलना चाहता है ताकि उसे यकीन हो सके कि माही वाकई उससे मोहब्बत नहीं करती। उसके बाद अब फकीरा वापस जाकर माही को सब कुछ बता देगी कि फरहाद क्या चाहता है। फकीरा फरहाद का ये हाल देखकर खुद टूट जाती है और वो माही की मिन्नतें करती हैं कि आप एक बार एक टूटे हुए इंसान की ख्वाहिश पूरी कर देंगी तो क्या हो जाएगा। वो एक आखिरी बार आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। अगर आप ऐसा कर देंगी तो शायद वो यहाँ से चला जाए। उसको ये आस और उम्मीद आप ही ने लगाई थी। फकीरा माही से कहती है कि इसको आस भी तो आप ही ने लगाई थी। अब फकीरा को भी अंदाजा होने लगा है कि माही बीबी की गलती थी जिसने फरहाद का ये हाल कर दिया। फकीरा की बातें सुनकर माही को अंदाजा होता है अगर मैं उस मासूम दिल फरहाद के साथ ये सब खेल ना खेलती तो आज उसका ये हाल ना होता। अब फरहाद की कही हुई बातें सब एक एक कर माही को याद आने लगती हैं और वो सोच सोच कर परेशान हो रही होती है फरहाद के बारे में। अब माही को भी फरहाद से मोहब्बत होने लगती है मगर वो किस्मत के हाथों मजबूर होती है। अपने घर वालों की बात उसे हर मुमकिन कोशिश कर माननी ही पड़ेगी। अब इसके अलावा और कोई हाल नहीं माही के लिए। उसके बाद रही सही कसर जब माही की मुलाजमा को भी फरहाद से मोहब्बत हो जाती है और वो उससे आकर इजहार कर देती है। मगर फरहाद उसको जवाब देते हुए कहता है कि कमी तुम में नहीं मुझ में है, तुम्हें तो कोई भी चाह लेगा। मेरी मोहब्बत अब जिस्म से आगे निकल चुकी है। अब ये मोहब्बत रूह की चाहत से जा मिली है। रूह की चाहत में अब फरहाद पर क्या क्या नहीं बीतेगी इसका अंदाजा तो माही को भी नहीं होता। दूसरी तरफ माही को कब और कैसे फरहाद से मोहब्बत हो जाती है वो उसको भी मालूम नहीं होता। इसलिए वो अपनी भाभी से कहती है कि मैं फरहाद से मिलना चाहती हूँ, मैं उसकी आस और उम्मीद खत्म करना चाहती हूँ। अगर ऐसा ना किया तो वो मेरे दर पर ऐसे ही पड़ा रहेगा। मगर इस बार माही के लहजे में ना ही कड़वाहट होती है और ना ही गुस्सा बल्कि प्यार होता है। माही की भाभी को उसका ये बदला हुआ रूप नजर आ रहा होता है। अब माही ये जानती नहीं कि वो फरहाद को चाहने लगी है, उसकी फिक्र करने लगी है। मगर तब तक जब उसे मालूम होगा बहुत देर हो चुकी होगी। तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये प्रोमो पसंद आया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे। इस ड्रामे को ना ही पाकिस्तान में बल्कि भारत और भी काफी मुल्कों में बहुत ही पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी अदाकारों की कमाल की अदाकारी देखकर सब हैरान हो चुके
चुके हैं और हर कोई दाद देता फिर रहा है। अब आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे फरहाद जो माही से मिलने के लिए तड़प रहा होता है, माही फिर से मुलाजमा को भेजती है फरहाद के पास और उसे दो टोक अंदाज से कहने की बजाय उससे मिन्नतें करवाती है कि फरहाद इस जगह को छोड़कर चला जाए, अपने आप पर रहम करे। मेरी 3 हफ्तों बाद बारात आने वाली है, जो वो चाहता है ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। मगर फरहाद फिर भी माही से मिलना चाहता है ताकि उसे यकीन हो सके कि माही वाकई उससे मोहब्बत नहीं करती। उसके बाद अब फकीरा वापस जाकर माही को सब कुछ बता देगी कि फरहाद क्या चाहता है। फकीरा फरहाद का ये हाल देखकर खुद टूट जाती है और वो माही की मिन्नतें करती है कि आप एक बार एक टूटे हुए इंसान की ख्वाहिश पूरी कर देंगी तो क्या हो जाएगा। वो एक आखिरी बार आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। अगर आप ऐसा कर देंगी तो शायद वो यहाँ से चला जाए। उसको ये आस और उम्मीद आप ही ने लगाई थी। फकीरा माही से कहती है कि इसको आस भी तो आप ही ने लगाई थी। अब फकीरा को भी अंदाजा होने लगा है कि माही बीबी की गलती थी जिसने फरहाद का ये हाल कर दिया। फकीरा की बातें सुनकर माही को अंदाजा होता है अगर मैं उस मासूम दिल फरहाद के साथ ये सब खेल ना खेलती तो आज उसका ये हाल ना होता। अब फरहाद की कही हुई बातें सब एक एक कर माही को याद आने लगती हैं और वो सोच सोच कर परेशान हो रही होती है फरहाद के बारे में। अब माही को भी फरहाद से मोहब्बत होने लगती है मगर वो किस्मत के हाथों मजबूर होती है। अपने घर वालों की बात उसे हर मुमकिन कोशिश कर माननी ही पड़ेगी। अब इसके अलावा और कोई हाल नहीं माही के लिए। उसके बाद रही सही कसर जब माही की मुलाजमा को भी फरहाद से मोहब्बत हो जाती है और वो उससे आकर इजहार कर देती है, मगर फरहाद उसको जवाब देते हुए कहता है कि कमी तुम में नहीं मुझ में है, तुम्हें तो कोई भी चाह लेगा। मेरी मोहब्बत अब जिस्म से आगे निकल चुकी है। अब ये मोहब्बत रूह की चाहत से जा मिली है। रूह की चाहत में अब फरहाद पर क्या क्या नहीं बीतेगी इसका अंदाजा तो माही को भी नहीं होता। दूसरी तरफ माही को कब और कैसे फरहाद से मोहब्बत हो जाती है वो उसको भी मालूम नहीं होता। इसलिए वो अपनी भाभी से कहती है कि मैं फरहाद से मिलना चाहती हूँ, मैं उसकी आस और उम्मीद खत्म करना चाहती हूँ। अगर ऐसा ना किया तो वो मेरे दर पर ऐसे ही पड़ा रहेगा। मगर इस बार माही के लहजे में ना ही कड़वाहट होती है और ना ही गुस्सा बल्कि प्यार होता है। माही की भाभी को उसका ये बदला हुआ रूप नजर आ रहा होता है। अब माही ये जानती नहीं कि वो फरहाद को चाहने लगी है, उसकी फिक्र करने लगी है, मगर तब तक जब उसे मालूम होगा बहुत देर हो चुकी होगी। तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये प्रोमो पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे। इस ड्रामे को ना ही पाकिस्तान में बल्कि भारत और भी काफी मुल्कों में बहुत ही पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी अदाकारों की कमाल की अदाकारी देखकर सब हैरान हो चुके हैं और हर कोई दाद देता फिर रहा है। अब आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे फरहाद जो माही से मिलने के लिए तड़प रहा होता है, माही फिर से मुलाजमा को भेजती है फरहाद के पास और उसे दो टोक अंदाज से कहने की बजाय उससे मिन्नतें करवाती है कि फरहाद इस जगह को छोड़कर चला जाए, अपने आप पर रहम करे। मेरी 3 हफ्तों बाद बारात आने वाली है, जो वो चाहता है ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। मगर फरहाद फिर भी माही से मिलना चाहता है ताकि उसे यकीन हो सके कि माही वाकई उससे मोहब्बत नहीं करती। उसके बाद अब फकीरा वापस जाकर माही को सब कुछ बता देगी कि फरहाद क्या चाहता है। फकीरा फरहाद का ये हाल देखकर खुद टूट जाती है और वो माही की मिन्नतें करती है कि आप एक बार एक टूटे हुए इंसान की ख्वाहिश पूरी कर देंगी तो क्या हो जाएगा। वो एक आखिरी बार आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। अगर आप ऐसा कर देंगी तो शायद वो यहाँ से चला जाए। उसको ये आस और उम्मीद आप ही ने लगाई थी। फकीरा माही से कहती है कि इसको आस भी तो आप ही ने लगाई थी। अब फकीरा को भी अंदाजा होने लगा है कि माही बीबी की गलती थी जिसने फरहाद का ये हाल कर दिया। फकीरा की बातें सुनकर माही को अंदाजा होता है अगर मैं उस मासूम दिल फरहाद के साथ ये सब खेल ना खेलती तो आज उसका ये हाल ना होता। अब फरहाद की कही हुई बातें सब एक एक कर माही को याद आने लगती हैं और वो सोच सोच कर परेशान हो रही होती है फरहाद के बारे में। अब माही को भी फरहाद से मोहब्बत होने लगती है मगर वो किस्मत के हाथों मजबूर होती है। अपने घर वालों की बात उसे हर मुमकिन कोशिश कर माननी ही पड़ेगी। अब इसके अलावा और कोई हाल नहीं माही के लिए। उसके बाद रही सही कसर जब माही की मुलाजमा को भी फरहाद से मोहब्बत हो जाती है और वो उससे आकर इजहार कर देती है, मगर फरहाद उसको जवाब देते हुए कहता है कि कमी तुम में नहीं मुझ में है, तुम्हें तो कोई भी चाह लेगा। मेरी मोहब्बत अब जिस्म से आगे निकल चुकी है। अब ये मोहब्बत रूह की चाहत से जा मिली है। रूह की चाहत में अब फरहाद पर क्या क्या नहीं बीतेगी इसका अंदाजा तो माही को भी नहीं होता। दूसरी तरफ माही को कब और कैसे फरहाद से मोहब्बत हो जाती है वो उसको भी मालूम नहीं होता। इसलिए वो अपनी भाभी से कहती है कि मैं फरहाद से मिलना चाहती हूँ, मैं उसकी आस और उम्मीद खत्म करना चाहती हूँ। अगर ऐसा ना किया तो वो मेरे दर पर ऐसे ही पड़ा रहेगा। मगर इस बार माही के लहजे में ना ही कड़वाहट होती है और ना ही गुस्सा बल्कि प्यार होता है। माही की भाभी को उसका ये बदला हुआ रूप नजर आ रहा होता है। अब माही ये जानती नहीं कि वो फरहाद को चाहने लगी है, उसकी फिक्र करने लगी है, मगर तब तक जब उसे मालूम होगा बहुत देर हो चुकी होगी। तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये प्रोमो पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन,
چینل میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے۔ اس ڈرامے کو نہ ہی پاکستان میں بلکہ بھارت اور بھی کافی ملکوں میں بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی اداکاروں کی کمال کی اداکاری دیکھ کر سب حیران ہو چکے ہیں اور ہر کوئی داد دیتا پھر رہا ہے۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے فرحاد جو ماہی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، ماہی پھر سے ملازموں کو بھیجتی ہے فرحاد کے پاس اور اسے دو ٹوک انداز سے کہنے کی بجائے اس سے منتیں کرواتی ہے کہ فرحاد اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنے آپ پر رحم کرے۔ میری 3 ہفتوں بعد بارات آنے والی ہے، جو وہ چاہتا ہے ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مگر فرحاد پھر بھی ماہی سے ملنا چاہتا ہے تاکہ اسے یقین ہو سکے کہ ماہی واقعی اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد اب فقیرہ واپس جا کر ماہی کو سب کچھ بتا دے گی کہ فرحاد کیا چاہتا ہے۔ فقیرہ فرحاد کا یہ حال دیکھ کر خود ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ماہی کی منتیں کرتی ہیں کہ آپ ایک بار ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی خواہش پوری کر دیں گی تو کیا ہو جائے گا۔ وہ ایک آخری بار آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ ایسا کر دیں گی تو شاید وہ یہاں سے چلا جائے۔ اس کو یہ آس اور امید آپ ہی نے لگائی تھی۔ فقیرہ ماہی سے کہتی ہے کہ اس کو آس بھی تو آپ ہی نے لگائی تھی۔ اب فقیرہ کو بھی اندازہ ہونے لگا ہے کہ ماہی بی بی کی غلطی تھی جس نے فرحاد کا یہ حال کر دیا۔ فقیرہ کی باتیں سن کر ماہی کو اندازہ ہوتا ہے اگر میں اس معصوم دل فرحاد کے ساتھ یہ سب کھیل نہ کھیلتی تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اب فرحاد کی کہی ہوئی باتیں سب ایک ایک کر کر ماہی کو یاد آنے لگتی ہیں اور وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے فرحاد کے بارے میں۔ اب ماہی کو بھی فرحاد سے محبت ہونے لگتی ہے مگر وہ قسمت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کی بات اسے ہر ممکن کوشش کر ماننی ہی پڑے گی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں ماہی کے لیے۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر جب ماہی کی ملازمہ کو بھی فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے آ کر اظہار کر دیتی ہے، مگر فرحاد اس کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کمی تم میں نہیں مجھ میں ہے، تمہیں تو کوئی بھی چاہ لے گا، میری محبت اب جسم سے آگے نکل چکی ہے، اب یہ محبت روح کی چاہت سے جا ملی ہے، روح کی چاہت میں اب فرحاد پر کیا کیا نہیں بیتے گی اس کا اندازہ تو ماہی کو بھی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ماہی کو کب اور کیسے فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ میں فرحاد سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس کی آس اور امید ختم کرنا چاہتی ہوں، اگر ایسا نہ کیا تو وہ میرے در پر ایسے ہی پڑا رہے گا۔ مگر اس بار ماہی کے لہجے میں نہ ہی کڑواہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی غصہ بلکہ پیار ہوتا ہے۔ ماہی کی بھابھی کو اس کا یہ بدلا ہوا روپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ماہی یہ جانتی نہیں کہ وہ فرحاد کو چاہنے لگی ہے، اس کی فکر کرنے لگی ہے، مگر تب تک جب اسے معلوم ہوگا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ پرومو پسند آیا۔ السلام علیکم ناظرین، چینل میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے۔ اس ڈرامے کو نہ ہی پاکستان میں بلکہ بھارت اور بھی کافی ملکوں میں بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی اداکاروں کی کمال کی اداکاری دیکھ کر سب حیران ہو چکے ہیں اور ہر کوئی داد دیتا پھر رہا ہے۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے فرحاد جو ماہی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، ماہی پھر سے ملازموں کو بھیجتی ہے فرحاد کے پاس اور اسے دو ٹوک انداز سے کہنے کی بجائے اس سے منتیں کرواتی ہے کہ فرحاد اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنے آپ پر رحم کرے۔ میری 3 ہفتوں بعد بارات آنے والی ہے، جو وہ چاہتا ہے ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مگر فرحاد پھر بھی ماہی سے ملنا چاہتا ہے تاکہ اسے یقین ہو سکے کہ ماہی واقعی اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد اب فقیرہ واپس جا کر ماہی کو سب کچھ بتا دے گی کہ فرحاد کیا چاہتا ہے۔ فقیرہ فرحاد کا یہ حال دیکھ کر خود ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ماہی کی منتیں کرتی ہیں کہ آپ ایک بار ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی خواہش پوری کر دیں گی تو کیا ہو جائے گا۔ وہ ایک آخری بار آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ ایسا کر دیں گی تو شاید وہ یہاں سے چلا جائے۔ اس کو یہ آس اور امید آپ ہی نے لگائی تھی۔ فقیرہ ماہی سے کہتی ہے کہ اس کو آس بھی تو آپ ہی نے لگائی تھی۔ اب فقیرہ کو بھی اندازہ ہونے لگا ہے کہ ماہی بی بی کی غلطی تھی جس نے فرحاد کا یہ حال کر دیا۔ فقیرہ کی باتیں سن کر ماہی کو اندازہ ہوتا ہے اگر میں اس معصوم دل فرحاد کے ساتھ یہ سب کھیل نہ کھیلتی تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اب فرحاد کی کہی ہوئی باتیں سب ایک ایک کر ماہی کو یاد آنے لگتی ہیں اور وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے فرحاد کے بارے میں۔ اب ماہی کو بھی فرحاد سے محبت ہونے لگتی ہے مگر وہ قسمت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کی بات اسے ہر ممکن کوشش کر ماننی ہی پڑے گی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں ماہی کے لیے۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر جب ماہی کی ملازمہ کو بھی فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے آ کر اظہار کر دیتی ہے، مگر فرحاد اس کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کمی تم میں نہیں مجھ میں ہے، تمہیں تو کوئی بھی چاہ لے گا، میری محبت اب جسم سے آگے نکل چکی ہے، اب یہ محبت روح کی چاہت سے جا ملی ہے، روح کی چاہت میں اب فرحاد پر کیا کیا نہیں بیتے گی اس کا اندازہ تو ماہی کو بھی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ماہی کو کب اور کیسے فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ میں فرحاد سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس کی آس اور امید ختم کرنا چاہتی ہوں، اگر ایسا نہ کیا تو وہ میرے در پر ایسے ہی پڑا رہے گا۔ مگر اس بار ماہی کے لہجے میں نہ ہی کڑواہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی غصہ بلکہ پیار
پیار ہوتا ہے۔ ماہی کی بابی کو اس کا یہ بدلا ہوا روپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ماہی یہ جانتی نہیں کہ وہ فرحاد کو چاہنے لگی ہے، اس کی فکر کرنے لگی ہے، مگر تب تک جب اسے معلوم ہوگا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ پرومو پسند آئے۔ السلام علیکم ناظرین، چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے۔ اس ڈرامے کو نہ ہی پاکستان میں بلکہ بھارت اور بھی کافی ملکوں میں بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی اداکاروں کی کمال کی اداکاری دیکھ کر سب حیران ہو چکے ہیں اور ہر کوئی داد دیتا پھر رہا ہے۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے فرحاد جو ماہی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، ماہی پھر سے ملازموں کو بھیجتی ہے فرحاد کے پاس اور اسے دو ٹوک انداز سے کہنے کی بجائے اس سے منتیں کرواتی ہے کہ فرحاد اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنے آپ پر رحم کرے۔ میری 3 ہفتوں بعد بارات آنے والی ہے، جو وہ چاہتا ہے ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مگر فرحاد پھر بھی ماہی سے ملنا چاہتا ہے تاکہ اسے یقین ہو سکے کہ ماہی واقعی اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد اب فقیرہ واپس جا کر ماہی کو سب کچھ بتا دے گی کہ فرحاد کیا چاہتا ہے۔ فقیرہ فرحاد کا یہ حال دیکھ کر خود ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ماہی کی منتیں کرتی ہیں کہ آپ ایک بار ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی خواہش پوری کر دیں گی تو کیا ہو جائے گا۔ وہ ایک آخری بار آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ ایسا کر دیں گی تو شاید وہ یہاں سے چلا جائے۔ اس کو یہ آس اور امید آپ ہی نے لگائی تھی۔ فقیرہ ماہی سے کہتی ہے کہ اس کو آس بھی تو آپ ہی نے لگائی تھی۔ اب فقیرہ کو بھی اندازہ ہونے لگا ہے کہ ماہی بی بی کی غلطی تھی جس نے فرحاد کا یہ حال کر دیا۔ فقیرہ کی باتیں سن کر ماہی کو اندازہ ہوتا ہے اگر میں اس معصوم دل فرحاد کے ساتھ یہ سب کھیل نہ کھیلتی تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اب فرحاد کی کہی ہوئی باتیں سب ایک ایک کر ماہی کو یاد آنے لگتی ہیں اور وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے فرحاد کے بارے میں۔ اب ماہی کو بھی فرحاد سے محبت ہونے لگتی ہے، مگر وہ قسمت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کی بات اسے ہر ممکن کوشش کر ماننی ہی پڑے گی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں ماہی کے لیے۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر جب ماہی کی ملازمہ کو بھی فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے آ کر اظہار کر دیتی ہے، مگر فرحاد اس کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کمی تم میں نہیں مجھ میں ہے، تمہیں تو کوئی بھی چاہ لے گا۔ میری محبت اب جسم سے آگے نکل چکی ہے، اب یہ محبت روح کی چاہت سے جا ملی ہے۔ روح کی چاہت میں اب فرحاد پر کیا کیا نہیں بیتے گی اس کا اندازہ تو ماہی کو بھی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ماہی کو کب اور کیسے فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ میں فرحاد سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس کی آس اور امید ختم کرنا چاہتی ہوں، اگر ایسا نہ کیا تو وہ میرے در پر ایسے ہی پڑا رہے گا۔ مگر اس بار ماہی کے لہجے میں نہ ہی کڑواہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی غصہ بلکہ پیار ہوتا ہے۔ ماہی کی بھابھی کو اس کا یہ بدلا ہوا روپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ماہی یہ جانتی نہیں کہ وہ فرحاد کو چاہنے لگی ہے، اس کی فکر کرنے لگی ہے، مگر تب تک جب اسے معلوم ہوگا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ پرومو پسند آئے۔ السلام علیکم ناظرین، چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے۔ اس ڈرامے کو نہ ہی پاکستان میں بلکہ بھارت اور بھی کافی ملکوں میں بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی اداکاروں کی کمال کی اداکاری دیکھ کر سب حیران ہو چکے ہیں اور ہر کوئی داد دیتا پھر رہا ہے۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے فرحاد جو ماہی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، ماہی پھر سے ملازموں کو بھیجتی ہے فرحاد کے پاس اور اسے دو ٹوک انداز سے کہنے کی بجائے اس سے منتیں کرواتی ہے کہ فرحاد اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنے آپ پر رحم کرے۔ میری 3 ہفتوں بعد بارات آنے والی ہے، جو وہ چاہتا ہے ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مگر فرحاد پھر بھی ماہی سے ملنا چاہتا ہے تاکہ اسے یقین ہو سکے کہ ماہی واقعی اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد اب فقیرہ واپس جا کر ماہی کو سب کچھ بتا دے گی کہ فرحاد کیا چاہتا ہے۔ فقیرہ فرحاد کا یہ حال دیکھ کر خود ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ماہی کی منتیں کرتی ہیں کہ آپ ایک بار ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی خواہش پوری کر دیں گی تو کیا ہو جائے گا۔ وہ ایک آخری بار آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ ایسا کر دیں گی تو شاید وہ یہاں سے چلا جائے۔ اس کو یہ آس اور امید آپ ہی نے لگائی تھی۔ فقیرہ ماہی سے کہتی ہے کہ اس کو آس بھی تو آپ ہی نے لگائی تھی۔ اب فقیرہ کو بھی اندازہ ہونے لگا ہے کہ ماہی بی بی کی غلطی تھی جس نے فرحاد کا یہ حال کر دیا۔ فقیرہ کی باتیں سن کر ماہی کو اندازہ ہوتا ہے اگر میں اس معصوم دل فرحاد کے ساتھ یہ سب کھیل نہ کھیلتی تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اب فرحاد کی کہی ہوئی باتیں سب ایک ایک کر ماہی کو یاد آنے لگتی ہیں اور وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے فرحاد کے بارے میں۔ اب ماہی کو بھی فرحاد سے محبت ہونے لگتی ہے، مگر وہ قسمت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کی بات اسے ہر ممکن کوشش کر ماننی ہی پڑے گی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں ماہی کے لیے۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر جب ماہی کی ملازمہ کو بھی فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے آ کر اظہار کر دیتی ہے، مگر فرحاد اس کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کمی تم میں نہیں مجھ میں ہے، تمہیں تو کوئی بھی چاہ لے گا۔ میری محبت اب جسم سے آگے نکل چکی ہے، اب یہ محبت روح کی چاہت سے جا ملی ہے۔ روح کی چاہت میں اب فرحاد پر کیا کیا نہیں بیتے گی اس کا اندازہ تو ماہی کو بھی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ماہی کو کب
اور کیسے فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ میں فرحاد سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس کی آس اور امید ختم کرنا چاہتی ہوں، اگر ایسا نہ کیا تو وہ میرے در پر ایسے ہی پڑا رہے گا۔ مگر اس بار ماہی کے لہجے میں نہ ہی کڑواہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی غصہ، بلکہ پیار ہوتا ہے۔ ماہی کی بھابھی کو اس کا یہ بدلا ہوا روپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ماہی یہ جانتی نہیں کہ وہ فرحاد کو چاہنے لگی ہے، اس کی فکر کرنے لگی ہے، مگر تب تک جب اسے معلوم ہوگا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ پرومو پسند آیا۔ السلام علیکم ناظرین، چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے۔ اس ڈرامے کو نہ ہی پاکستان میں بلکہ بھارت اور بھی کافی ملکوں میں بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی اداکاروں کی کمال کی اداکاری دیکھ کر سب حیران ہو چکے ہیں اور ہر کوئی داد دیتا پھر رہا ہے۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے فرحاد جو ماہی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، ماہی پھر سے ملازموں کو بھیجتی ہے فرحاد کے پاس اور اسے دو ٹوک انداز سے کہنے کی بجائے اس سے منتیں کرواتی ہے کہ فرحاد اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنے آپ پر رحم کرے، میری 3 ہفتوں بعد بارات آنے والی ہے، جو وہ چاہتا ہے ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر فرحاد پھر بھی ماہی سے ملنا چاہتا ہے تاکہ اسے یقین ہو سکے کہ ماہی واقعی اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد اب فقیرہ واپس جا کر ماہی کو سب کچھ بتا دے گی کہ فرحاد کیا چاہتا ہے۔ فقیرہ فرحاد کا یہ حال دیکھ کر خود ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ماہی کی منتیں کرتی ہیں کہ آپ ایک بار ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی خواہش پوری کر دیں گی تو کیا ہو جائے گا، وہ ایک آخری بار آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ ایسا کر دیں گی تو شاید وہ یہاں سے چلا جائے۔ اس کو یہ آس اور امید آپ ہی نے لگائی تھی۔ فقیرہ ماہی سے کہتی ہے کہ اس کو آس بھی تو آپ ہی نے لگائی تھی۔ اب فقیرہ کو بھی اندازہ ہونے لگا ہے کہ ماہی بی بی کی غلطی تھی جس نے فرحاد کا یہ حال کر دیا۔ فقیرہ کی باتیں سن کر ماہی کو اندازہ ہوتا ہے اگر میں اس معصوم دل فرحاد کے ساتھ یہ سب کھیل نہ کھیلتی تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اب فرحاد کی کہی ہوئی باتیں سب ایک ایک کر ماہی کو یاد آنے لگتی ہیں اور وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے فرحاد کے بارے میں۔ اب ماہی کو بھی فرحاد سے محبت ہونے لگتی ہے مگر وہ قسمت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کی بات اسے ہر ممکن کوشش کر ماننی ہی پڑے گی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں ماہی کے لیے۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر جب ماہی کی ملازمہ کو بھی فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے آ کر اظہار کر دیتی ہے، مگر فرحاد اس کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کمی تم میں نہیں مجھ میں ہے، تمہیں تو کوئی بھی چاہ لے گا، میری محبت اب جسم سے آگے نکل چکی ہے، اب یہ محبت روح کی چاہت سے جا ملی ہے، روح کی چاہت میں اب فرحاد پر کیا کیا نہیں بیتے گی اس کا اندازہ تو ماہی کو بھی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ماہی کو کب اور کیسے فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ میں فرحاد سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس کی آس اور امید ختم کرنا چاہتی ہوں، اگر ایسا نہ کیا تو وہ میرے در پر ایسے ہی پڑا رہے گا۔ مگر اس بار ماہی کے لہجے میں نہ ہی کڑواہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی غصہ، بلکہ پیار ہوتا ہے۔ ماہی کی بھابھی کو اس کا یہ بدلا ہوا روپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ماہی یہ جانتی نہیں کہ وہ فرحاد کو چاہنے لگی ہے، اس کی فکر کرنے لگی ہے، مگر تب تک جب اسے معلوم ہوگا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ پرومو پسند آیا۔ السلام علیکم ناظرین، چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے۔ اس ڈرامے کو نہ ہی پاکستان میں بلکہ بھارت اور بھی کافی ملکوں میں بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی اداکاروں کی کمال کی اداکاری دیکھ کر سب حیران ہو چکے ہیں اور ہر کوئی داد دیتا پھر رہا ہے۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے فرحاد جو ماہی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، ماہی پھر سے ملازموں کو بھیجتی ہے فرحاد کے پاس اور اسے دو ٹوک انداز سے کہنے کی بجائے اس سے منتیں کرواتی ہے کہ فرحاد اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنے آپ پر رحم کرے، میری 3 ہفتوں بعد بارات آنے والی ہے، جو وہ چاہتا ہے ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر فرحاد پھر بھی ماہی سے ملنا چاہتا ہے تاکہ اسے یقین ہو سکے کہ ماہی واقعی اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد اب فقیرہ واپس جا کر ماہی کو سب کچھ بتا دے گی کہ فرحاد کیا چاہتا ہے۔ فقیرہ فرحاد کا یہ حال دیکھ کر خود ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ماہی کی منتیں کرتی ہیں کہ آپ ایک بار ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی خواہش پوری کر دیں گی تو کیا ہو جائے گا، وہ ایک آخری بار آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ ایسا کر دیں گی تو شاید وہ یہاں سے چلا جائے۔ اس کو یہ آس اور امید آپ ہی نے لگائی تھی۔ فقیرہ ماہی سے کہتی ہے کہ اس کو آس بھی تو آپ ہی نے لگائی تھی۔ اب فقیرہ کو بھی اندازہ ہونے لگا ہے کہ ماہی بی بی کی غلطی تھی جس نے فرحاد کا یہ حال کر دیا۔ فقیرہ کی باتیں سن کر ماہی کو اندازہ ہوتا ہے اگر میں اس معصوم دل فرحاد کے ساتھ یہ سب کھیل نہ کھیلتی تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اب فرحاد کی کہی ہوئی باتیں سب ایک ایک کر ماہی کو یاد آنے لگتی ہیں اور وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے فرحاد کے بارے میں۔ اب ماہی کو بھی فرحاد سے محبت ہونے لگتی ہے مگر وہ قسمت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کی بات اسے ہر ممکن کوشش کر ماننی ہی پڑے گی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں ماہی کے لیے۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر جب ماہی کی ملازمہ کو بھی فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے آ کر اظہار کر دیتی ہے،
مگر فرحاد اس کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کمی تم میں نہیں مجھ میں ہے، تمہیں تو کوئی بھی چاہ لے گا، میری محبت اب جسم سے آگے نکل چکی ہے، اب یہ محبت روح کی چاہت سے جا ملی ہے، روح کی چاہت میں اب فرحاد پر کیا کیا نہیں بیتے گی اس کا اندازہ تو مائی کو بھی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف مائی کو کب اور کیسے فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ میں فرحاد سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس کی آس اور امید ختم کرنا چاہتی ہوں، اگر ایسا نہ کیا تو وہ میرے در پر ایسے ہی پڑا رہے گا۔ مگر اس بار ماہی کے لہجے میں نہ ہی کڑواہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی غصہ بلکہ پیار ہوتا ہے۔ ماہی کی بھابھی کو اس کا یہ بدلا ہوا روپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ماہی یہ جانتی نہیں کہ وہ فرحاد کو چاہنے لگی ہے، اس کی فکر کرنے لگی ہے، مگر تب تک جب اسے معلوم ہوگا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ پرومو پسند آئے۔ السلام علیکم ناظرین، چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے۔ اس ڈرامے کو نہ ہی پاکستان میں بلکہ بھارت اور بھی کافی ملکوں میں بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی اداکاروں کی کمال کی اداکاری دیکھ کر سب حیران ہو چکے ہیں اور ہر کوئی داد دیتا پھر رہا ہے۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے فرحاد جو ماہی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، ماہی پھر سے ملازموں کو بھیجتی ہے فرحاد کے پاس اور اسے دو ٹوک انداز سے کہنے کی بجائے اس سے منتیں کرواتی ہے کہ فرحاد اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنے آپ پر رحم کرے، میری 3 ہفتوں بعد بارات آنے والی ہے، جو وہ چاہتا ہے ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر فرحاد پھر بھی ماہی سے ملنا چاہتا ہے تاکہ اسے یقین ہو سکے کہ ماہی واقعی اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد اب فقیرہ واپس جا کر ماہی کو سب کچھ بتا دے گی کہ فرحاد کیا چاہتا ہے۔ فقیرہ فرحاد کا یہ حال دیکھ کر خود ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ماہی کی منتیں کرتی ہیں کہ آپ ایک بار ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی خواہش پوری کر دیں گی تو کیا ہو جائے گا، وہ ایک آخری بار آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ ایسا کر دیں گی تو شاید وہ یہاں سے چلا جائے۔ اس کو یہ آس اور امید آپ ہی نے لگائی تھی۔ فقیرہ ماہی سے کہتی ہے کہ اس کو آس بھی تو آپ ہی نے لگائی تھی۔ اب فقیرہ کو بھی اندازہ ہونے لگا ہے کہ ماہی بی بی کی غلطی تھی جس نے فرحاد کا یہ حال کر دیا۔ فقیرہ کی باتیں سن کر ماہی کو اندازہ ہوتا ہے اگر میں اس معصوم دل فرحاد کے ساتھ یہ سب کھیل نہ کھیلتی تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اب فرحاد کی کہی ہوئی باتیں سب ایک ایک کر کر ماہی کو یاد آنے لگتی ہیں اور وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے فرحاد کے بارے میں۔ اب ماہی کو بھی فرحاد سے محبت ہونے لگتی ہے مگر وہ قسمت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کی بات اسے ہر ممکن کوشش کر ماننی ہی پڑے گی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں ماہی کے لیے۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر جب ماہی کی ملازمہ کو بھی فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے آ کر اظہار کر دیتی ہے، مگر فرحاد اس کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کمی تم میں نہیں مجھ میں ہے، تمہیں تو کوئی بھی چاہ لے گا، میری محبت اب جسم سے آگے نکل چکی ہے، اب یہ محبت روح کی چاہت سے جا ملی ہے، روح کی چاہت میں اب فرحاد پر کیا کیا نہیں بیتے گی اس کا اندازہ تو ماہی کو بھی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ماہی کو کب اور کیسے فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ میں فرحاد سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس کی آس اور امید ختم کرنا چاہتی ہوں، اگر ایسا نہ کیا تو وہ میرے در پر ایسے ہی پڑا رہے گا۔ مگر اس بار ماہی کے لہجے میں نہ ہی کڑواہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی غصہ بلکہ پیار ہوتا ہے۔ ماہی کی بھابھی کو اس کا یہ بدلا ہوا روپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ماہی یہ جانتی نہیں کہ وہ فرحاد کو چاہنے لگی ہے، اس کی فکر کرنے لگی ہے، مگر تب تک جب اسے معلوم ہوگا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ پرومو